پہلے عورتوں کے لیے تراویح کا کیا حکم ہے؟ عورتوں کے لیے تراویح کا کیا حکم ہے؟ عورت کی تراویح پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیں، علی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں۔ اور اگلا سوال بھی اسی نوعیت کا ہے، خواتین کا گھر کی تراویح میں شرکت کا طریقہ کیا؟ گھر کی خواتین مثلاً میری چاچی، تائی اور ان کی بیٹیاں وغیرہ میرے گھر میں ہی نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں؟ اگر ہاں تو اس کی کیا صورت ہوگی اور کس طرح صفیں بنائی جائیں گی؟ محمد صفوان دہلی سے۔ بھائی یہ دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے۔ خواتین کے لیے تراویح کا حکم یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ گھر میں تراویح پڑھیں وہ، اور گھر میں جماعت بھی کرائی جا سکتی ہے۔ یہ جو انہوں نے پوچھا میری چچی تائی، تو بھائی چچی بھی نامحرم ہے، تائی بھی نامحرم ہے، ان کی بیٹیاں بھی نامحرم ہیں، تو یہ ہیں سب نامحرم، لیکن آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ۔ تو اگر یہ مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ صف بنا کے پیچھے کھڑی ہو جائیں تو تراویح ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ چھوٹے بچے کے پیچھے تراویح پڑھنے کا حکم، نابالغ حافظ کے پیچھے نماز تراویح ادا کرنا کیسا ہے؟ ظاہر شاہ 4 صدہ سے۔ نابالغ بچے کے پیچھے بالغوں کی نماز نہیں ہوتی، نہ تراویح ہوتی ہے نہ فرض نماز ہوتی ہے، تو اس لیے تراویح کے لیے امام کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے افطار کرانے کا حکم، فرقان دبئی۔ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد میں افطار کرا سکتے ہیں؟ نہیں کرا سکتے، کیونکہ زکوٰۃ کا مالک بنانا ضروری ہے مستحقین کو۔ مسجد میں تو ہر طرح کے لوگ آ جائیں گے، اور دوسری بات یہ کہ وہ مالک تو نہیں بنایا نا آپ نے اس کھانے کا، آپ نے تو مباح کر دیا کہ بھئی یہ کھا سکتے ہو۔ اباحت یعنی اجازت دے دینا کھانے کی، اس کو تملیک نہیں کہتے۔ اچھا بھائی، اور زکوٰۃ کے لیے دیے گئے پیسے خود استعمال کرنا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ دینے والا اگر وکیل کو کہے کہ جسے چاہو دے دو، تو کیا وکیل خود استعمال کر سکتا ہے اگر وہ مستحق ہو؟ جنید صاحب ایبٹ آباد سے، بالکل نہیں استعمال کر سکتا۔ یہ آج کل بڑی دھاندلی ہو رہی ہے، لوگ بعض دفعہ کسی کو پیسے دیتے ہیں، یار یہ زکوٰۃ کے پیسے میں مولانا صاحب آپ کو دے رہا ہوں یا بھائی جان آپ کو دے رہا ہوں، جہاں چاہیں استعمال کرو۔ تو وہ جہاں چاہے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی مستحق نظر آئے اس کو دو، یہ نہیں ہوتا کہ اپنی جیب میں ڈال لو۔ تو یہ دینے والے کی نیت یہ ہوتی نہیں ہے کہ یہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے جو ورڈنگ ہے نا کہ جہاں چاہیں استعمال کرو، تو مطلب ہوتا ہے کہ میں آپ کو اسی وجہ سے دے رہا ہوں کہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں، آپ کو لوگوں کے حالات زیادہ معلوم ہے، تو آپ جہاں چاہیں استعمال کریں۔ یہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، خود ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں زیادہ ضرورت ہے، تو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، اس میں بہت نقصان ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ غریبوں کو بہت دوسرے غربا کا بڑا نقصان ہے، کیونکہ جو لوگ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں لاکھوں لاکھوں روپے ان کے پاس آ جاتے ہیں، کروڑوں روپے ان کے پاس آ جاتے ہیں، وہ تو بڑے ہیلے کر کر کے کھاتے رہیں گے۔ وہ جب آپ کے پاس پیسے آئے، آپ کیا کریں گے؟ اپنے بچے کے لیے ایک گاڑی خریدی اور کہ بھئی میرے بچے کو ضرورت ہے، جب گاڑی خریدی تو آپ پھر غریب ہو گئے، آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے، پھر آپ ادھر سے 20 لاکھ کا جو ہے نا ایک وہ خریدو گے، بہترین اپنی بیگم کے لیے گولڈ خریدو گے، وہ گولڈ بھی بیگم کو ہدیہ دے دو گے، اب بولے گے تو بیگم کا ہو گیا، میں تو پھر غریب ہو گیا، پھر ادھر آپ جناب یہ تو ایک تماشا بنا دیں گے لوگ اس کو۔ بالکل نہ سیاستاً اس کی اجازت ہے اور نہ شرعی مسئلے کی روح سے اس کی اجازت ہے۔ تو یہ چونکہ بدماشی بہت ہو رہی ہے کہ زکوٰۃ جمع کرنے والے لوگ خود بھی غریب سمجھ کے اپنے اوپر بھی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اگر زکوٰۃ کا وکیل، جو زکوٰۃ دینے والا ہے، آپ کو وکیل بنائے اور آپ سے صراحتاً یہ کہے کہ اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہو، تو پھر بھی اتنی استعمال کی اجازت ہے جتنی آپ کو یہ اطمینان ہو کہ جس نے یہ رقم دی ہے اس کو جب پتہ چلے گا تو اس کو غصہ نہیں آئے گا۔ جیسے ایک آدمی نے آپ کو لا کے پیسے دیے کہ بھئی یہ جس غریب کو چاہو دے دو، اور اگر خود غریب ہو تو اس میں سے کچھ خود بھی استعمال کر لینا، یا خود بھی جو ہے نا استعمال کر سکتے ہو، اور وہ رقم کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ کر لے گا 5-10 ہزار روپے، تو آپ نے پورے ہی پی گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس دینے والے کو پتہ چلے گا تو غصہ آئے گا کہ میری مراد یہ نہیں تھی، تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ کے لیے زیادہ رقم استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب کوئی میرے پاس اگر کوئی آتا ہے نا، مجھے کہتا ہے کہ مفتی صاحب یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یا یہ صدقہ ہے، یا یہ خیرات ہے، یا یہ نفلی صدقہ ہے، جس کو چاہیں دیں، آپ کو مکمل اختیار ہے، اور چاہیں تو خود بھی استعمال کریں، تو میں کہتا ہوں بھائی یہ واپس لے لو، مجھے ایسے رقم نہیں چاہیے۔ آپ کو اگر مجھے کوئی رقم دینی ہے تو صاف طور پہ یہ بولو کہ آپ کو یہ ہدیہ ہے، کیوں ہمیں کنفیوژن میں ڈال رہے ہو، ہمیں کیوں آزمائش میں ڈال رہے ہو؟ ہم رات بھر بیٹھ کے یہ سوچتے رہیں کہ یار اس نے کہا تھا خود بھی استعمال کرتے ہو، اب ادھر پڑوس میں کوئی بھوکا مر رہا ہے اور شیطان ہمیں ورغلا دے کہ چھوڑو اس کو مرنے دو، انہوں نے تو کہا تھا خود بھی استعمال کر سکتے ہو۔ تو جب آپ نے خود ایک چیز کسی کو دینی ہے تو گفٹ کہہ کے اس کو کیوں نہیں دے دیتے کہ بھائی یہ آپ کی رقم ہے، آپ کو ہدیہ ہے، یہ رقم ایسی ہے جو آپ نے استعمال نہیں کرنی، غریبوں کو دے دیں یا کسی اور کو دے دیں جا کے۔ تو دینے والے کو بھی چاہیے وہ کنفیوز نہ کیا کرے سامنے والے کو کہ
جہاں چاہیں آپ استعمال